حافظ و قاری فیصل جمالی صاحب جو بڑے اچھے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، میں یہ بیٹھ کر سوچ رہا تھا کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا، اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا۔ اور ایک شعر کہ نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور مدینہ جس نے دیکھا ہے جب وہ جائے گا جنت میں کہے گا کہ ہمارے لیے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، مدینہ جس نے دیکھا ہے جب وہ جائے گا جنت میں کہے گا کہ ہمارے لیے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ آئیے میرے دوستو، دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، لہٰذا میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، اور پروگرام کی دوسری کڑی جو تقریر و خطابت کا مقصد ہے، آئیے میں اس کے لیے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا راغب صاحب رشیدی دامت برکاتہ العالیہ سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ کہ شہرت کی بات کر نہ خزانے کی بات کر، شہرت کی بات کر نہ خزانے کی بات کر، گھر گھر چراغے علم جلانے کی بات کر، اور جو لوگ تھے بیدار وہ آگے نکل گئے، اور جو لوگ تھے بیدار وہ آگے نکل گئے، سوئی ہوئی ہے قوم جگانے کی بات کر۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے سامنے بڑے اکابرین موجود ہیں۔ مہمان خصوصی حضرت مولانا عمران صاحب قاسمی جو غازی آباد دہلی سے آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ بہرحال میں جلدی سے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں 5 منٹ کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، ہمارے ملک میں ناخواندگی اچھی نہیں لگتی، تعلق رکھنا علم سے بلندی کی علامت ہے، جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی۔ میرے معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور پیاری بچیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں مکتب چل رہا ہے، بچیاں بڑے اچھے انداز میں اپنے یہاں پہ اپنے پڑھائی کو پیش کی ہے۔ بہرحال میں ایک واقعہ بتاتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا۔ آج جو دہلی کے اندر قطب مینار آپ دیکھتے ہیں، یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مینار کو تعمیر کیا گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا بچپن کا واقعہ یہ ہے، ان کے ساتھ جو کاکی کا لفظ لگتا ہے یہ کاکی ہندی کا لفظ ہے اور اس کے معنی روٹی ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ چھوٹے تھے، جب یہ اسکول جایا کرتے تھے، مکتب جایا کرتے تھے، اس وقت ان کے والدین نے آپس میں مشورہ کیا
کہ کوئی ایسا کام کرو جو میرے بچے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، میرے بچے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ ماں نے کہا اپنے ان کے والد سے، ماں نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ فکر نہ کریں، میں ایک چیز سوچ لی ہوں، میں ایک کام تجویز کر لی ہوں، میں کل سے اس پر عمل کروں گی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ جب بچہ مکتب سے پڑھ کر کے گھر واپس آتا ہے اور بچہ کہتا ہے ماں بہت بھوک لگا ہوا ہے، آپ مجھے کھانا دے دیجئے، ماں کہتی ہے بیٹا مجھے بھی اللہ کھلاتے ہیں، تیرے ابو کو بھی اللہ کھلاتے ہیں، تجھے بھی اللہ کھلائیں گے، تو اللہ سے مانگ۔ بیٹا کہتا ہے ابو ماں اللہ سے کیسے مانگے؟ ماں کہتی ہے وضو بنا، مصلی بچھا، ہاتھ اٹھا اور اللہ سے دعا مانگ، اللہ تجھے دے گا۔ یہ چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ وضو بناتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور اپنا معصوم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اور ماں ادھر چپکے سے روٹی بنا کر اس کے کمرے میں جا کر رکھ دیتی ہے۔ جب یہ دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتا ہے روٹی کہاں ہے؟ ماں کہتی ہے جا اپنے کمرے میں کھوج، اللہ نے وہاں بھیج دیا ہوگا۔ یہ جا کر دیکھتا ہے وہاں روٹی ملتا ہے، یہ روٹی کھاتا ہے اور اس کے بعد اس کے دل میں اللہ کی محبت جم جاتی ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہ بار بار ماں سے سوال کرتا امی یہ بتاؤ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ سب کو کھلاتے ہیں، اللہ سب کو پالتے ہیں، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ماں بہت خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہے۔ میں اس واقعے کو شارٹ میں کر کے بتاتا ہوں، وقت کم دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی ماں ایک تقریب میں چلی گئی، کسی فنکشن میں چلی گئی، اور جانے کے بعد تقریب میں جب جایا جاتا ہے تو یوں ہی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ جب یہ ٹائم دیکھتی ہے، وقت دیکھتی ہے، یہ گھبرا جاتی ہے کہ میرے بچے کو تو مکتب سے آئے ہوئے کافی دیر ہو چکا ہے، اگر آج اس کو کھانا نہیں ملا، اگر آج اس کو روٹی نہیں ملا تو اس کا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے گا، اس کا بھروسہ اللہ پر سے ختم ہو جائے گا۔ ماں فوراً برقع اٹھاتی ہے اور تیز قدموں سے چلتی ہے اور روتی ہوئی یہ دعا کرتی ہوئی کہ یا اللہ یہ سب میں نے جو کچھ کیا ہے بس تم سے دوستی کرنے کے لیے، تجھ سے تعلق جڑوانے کے لیے، یا اللہ میرے محنت پہ پانی نہ پھیرنا۔ یہ دعا کرتی ہوئے چلتی ہے اور اپنے گھر میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بیٹا سویا ہوا ہے۔ ماں جلدی جلدی آٹا گوندتی ہے، روٹی پکاتی ہے اور ماں اور بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا تجھے آج بہت بھوک لگا ہوا ہوگا۔ بیٹا نے کہا نانا میں نے کھانا کھا لیا، میں نے کھانا کھا لیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو نے کھانا کہاں کھایا؟ اس نے کہا دوستو یاد رکھو، اس نے کہا کہ ماں میں جب گھر اسکول سے پڑھ کر آیا، مکتب سے پڑھ کر آیا، ابو بھی گھر میں نہیں تھے، آپ بھی گھر پہ نہیں تھے، میں وضو بنایا، مصلی بچھایا اور اللہ سے دعا کیا یا اللہ آج ابو بھی گھر پر نہیں ہے، امی بھی گھر پر نہیں ہے، یا اللہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا دے دیجئے، مجھے روٹی دے دیجئے۔ اس کے بعد میں دعا کر کے جب اپنے کمرے میں آیا تو ایک روٹی مجھے ملی اور اس روٹی کو میں نے کھایا، لیکن ماں ایک بات بتاؤں، آج جو میں نے روٹی کھائی ہے، آج جو میں نے کھانا کھایا ہے وہ کھانا اور کھانوں سے الگ تھا، اس کا ذائقہ ہی الگ تھا، اس کا مزہ ہی الگ تھا۔ میرے دوستو جب مائیں نیک ہوتی ہے، جب والدین نیک ہوتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا تعلق اللہ سے کیسے جڑ جائے، تو بیٹا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے، بیٹا بایزید بستامی بنتا ہے، بیٹا خواجہ معین الدین اجمیری بنتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں نیک بنے، ہماری مائیں بھی پانچ وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، باوضو ہو کر بچوں کو دودھ پلائے، اپنے بچوں کا تعلق مکتب سے مدرسے سے جوڑے، انشاءاللہ ہمارا بچہ بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے گارجین نیک ہو جائے، ہمارے گارجین اللہ کے حکام کے پابندی کرنے والے بن جائے، قرآن پر آ جائے۔ مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں قرآن کا خلاصہ 2 منٹ میں بتاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کیسے آپ 2 منٹ میں اتنی بڑی کتاب کا خلاصہ کیسے بتائیے گا؟ مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نبی کو راضی کرو اطاعت سے،
اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔